شہور عند اللہ حسنا عشرہ شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ میں نے لاسٹ جو مجلس تھی اس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا میری آج تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، شاہ صاحب کا حکم تھا دعا کرنی ہے۔ میری طبیعت ناساز ہے، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ضمیر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین بن نعیمی صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ فرزند رسول نے روکا، کہا حسین بن نعیمی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہا کہ مولا اللہ یہ کہتا ہے جس کے ہمارے مختلف مفسرین، بہت نامور مفسرین جس کا ترجمہ یہ کرتے آ رہے ہیں اور جس کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، اور جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا ہے تب سے 12 ہیں، ان میں 4 جو ہیں وہ زیادہ محترم ہیں، اور یہی پکا دین ہے۔ مولا نے فرمایا کہ حسین بن نعیمی کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تو جناب حسین بن نعیمی نے جب یہ جواب دیا تو معصوم نے فرمایا کہ حسین بن نعیمی یہ کون سے مہینے کی بات کر رہا ہے اللہ؟ یہ جنوری سے لے کر دسمبر تک یا محرم سے لے کر ذی الحج تک؟ تو یہ تو اپنے جو اللہ کو نہیں مانتے جو دہریے ہیں ان کے بھی علم میں ہے، تو کیا ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا دین پکا ہے؟ تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حسین بن نعیمی کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ ہی حکم کیجئے، آپ ہی فرمائیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک امام 12 ہیں، اللہ کے نزدیک امام 12 ہیں، اور جب سے زمین و آسمان کو خلق کیا گیا ہے تب سے 12 ہیں، اور ان میں 4 جو ہیں وہ زیادہ محترم ہیں، اور جو اس چیز کے ان کے بارے میں جانتا ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، معصوم نے فرمایا اسی کا دین پکا ہے۔ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اسی کا دین پکا ہے، اس کا ایمان کامل ہے، جو اس چیز پہ ایمان رکھتا ہے، جس کا یہ تقوی ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے جناب حسین بن نعیمی صحابی فرزند رسول فرمانے لگے کہ مولا یہ 4 جو ہیں یہ محترم کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جن کا نام علی ہے، جن کا نام علی ہے۔ متوجہ ہے نا آپ؟ میں تھوڑا سا آج کوشش کروں گا کہ مولا حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ان کے حضور کچھ کلمات ادا کروں۔ اس کو ذرا سیٹ کر دیجیے۔ صلوات۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، اب صحیح ہے۔ محمد وآل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں جو 4 زیادہ محترم ہیں وہ ہیں جن کا نام علی ہے۔ تو کہنے لگے مولا جن کا نام محمد ہے، فرمایا کہ حقیقت محمدیہ میں یقیناً وہ ان کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں کسی نبی کو اپنا نام نہیں دیا، اور آپ شرن رکھ بھی نہیں سکتے، جیسے جبار نام کسی نبی کا نہیں ہے، غفار نام کسی کا، عبد الجبار رکھ سکتے ہیں، عبد الغفار نسبت سے رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ناموں پہ سے کوئی نام ڈائریکٹلی وہی سیم نام نہیں رکھ سکتے، شرن جائز نہیں ہے۔ تو اچھا مولا کہ فرمایا کہ جن کا نام علی ہے حقیقت محمدیہ میں، اس لیے حقیقت محمدیہ میں جو محمد مصطفیٰ ان کے سردار ہیں، لیکن یہ افضل اس لیے ہیں کہ اس جلی نے ان کو اس علی کو اپنا نام دے کے وہ علی اعلیٰ ہے،
اس لیے اپنا نام دے کر بھیجا، اس لیے یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، یہی بات ہے کہ پہلا علی ہے اور جو چوتھا علی ہے وہ اس کی تکمیل ہے، اور پہلا حسن ہے اور یہ جو حسن ہے حسن عسکری علیہ السلام ہے، یہ پہلے حسن کی تکمیل ہے۔ میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ حدیث معصوم میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں۔ دیکھیے، پھول گلاب کا ہو یا کوئی بھی پھول ہو، ویسے کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں وہ کم ظرف ہیں ان کی مدح کے سامنے، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں مجبوراً، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ ان کی مدح میں میرا تو ساتھ نہیں دیتے، بلکہ کوئی ناصر الاسلام بھی ہو، کوئی زرغام البیان بھی ہو، کوئی ضمیر الاحتشام بھی ہو، کوئی لسان العصر بھی ہو، تو وہ بھی ان 12 کی جو مدح ہے نا، ان 14 کی جو مدح ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک اسرار، آج قبلہ ازوار شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ میری ہر نشست پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تحقیق کی، ریسرچ کی کوئی ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں ضیافت ایمانی کے لیے پیش کروں۔ مجھے علمی طور پر مرعوب کرنا بالکل بھی مقصد نہیں ہوتا، تو یہ ان کی 14 کی جو بارگاہ میں ہے وہ میں پیش کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو بقیت اللہ کا بابا ہے نا، یہ پہلے حسن کی تکمیل ہے۔ میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معصوم فرماتے ہیں امیر کائنات کہ دارین کے جو علوم کا مجموعہ ہے نا وہ قرآن ہے، اور جو قرآن کے علوم کا مجموعہ ہے وہ یاسین ہے۔ یاسین کے بارے میں بھی میں نے آپ کو وضاحت کیا تھا کہ اگر یا حسین، اس کے زبر اور بینات پہ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یا حسین لکھا جائے، اگر ہے کو جو ہے بظاہر الگ بھی پڑھا جائے تو آپ دیکھیے پیچھے یاسین بچتا ہے، اور ہم جو یا حسین کہتے ہیں، ایک میں نے لاسٹ جو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کی میں جملے کی تکمیل نہیں کر سکا، وہ تشنغی ہے، وہ میں ابھی کر دیتا ہوں کہ ہم یا حسین کیوں کہتے ہیں۔ اللہ کی 2 ہی جہتیں ہیں، میں حدیث یہاں سے شروع کروں گا دوبارہ مولا کی۔ یا حسین کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کی 2 ہی جہتیں ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے، حد المقدور کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے جتنی بھی کائنات کی مدح ہے نا، مدح تھوڑی ہے، ان کی ہستیاں بڑی ہیں۔ تو جو ہے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں یا حسین ہم کیوں کہتے ہیں۔ یہ ایک تشنگی رہ گئی تھی، میں جملہ مکمل نہیں کر سکا لاسٹ نشست میں، کیونکہ تقریباً 1 گھنٹہ پڑھا گیا تھا کہ اللہ کی پورے قرآن میں 2 ہی جہتیں ہیں، یا اللہ ہوا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہوا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں بہت سی چیزیں چیمہ صاحب سے، ذاکر صاحب سے بھی گفتگو میری ہوتی رہتی ہے، صرف جو ہے نا وہ ظرف چھلک نہ جائیں، میں اس لیے بہت کھل کے نہیں پڑھتا، یہ تھوڑا سا مجھے جانتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا احتمال ہوتا ہے کہ یہ لفظ ذہن میں رکھنے ہیں کہ اللہ کی پورے قرآن میں 2 جہتیں ہیں، یا اللہ ہوا سے ظاہر ہوتا ہے یا ہوا اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہوا کے جو عدد ہے نا وہ 11 ہے، وہ 11 ہے۔ اور سورہ توحید جو اللہ کا شجرہ نسب ہے، اس کی جو پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے میرا حبیب آپ کہہ دیجئے کہ وہ جو قل ہے نا وہ ہوا ہے، اور وہی تو اللہ ہے۔ یہ جو ہم مساجد میں امام بارگاہوں میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کہتے ہیں نا، یہ اللہ ہوا ہے، اللہ ہوا سے اللہ ہو ہے۔ اللہ کے عدد 66 ہیں اور ہوا کے 11 ہیں، 66 اور 11 77 بنتا ہے۔ اللہ جانے 77 کا عدد کامل 14 کیوں بنتا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے یہ کہتا ہے کہ میں وہ ذات احدیت ہوں جو پلک جھپکنے کے کروڑویں حصے میں ایسی کروڑوں کائناتیں بنا سکتا ہوں اور مٹا سکتا ہوں، اور میں اے میرا حبیب آج کہہ دیجئے کہ میں وہ اللہ ہوں، میں وہ ہوا ہوں جو کہ میں 14 سے ظاہر ہوتا ہوں۔
اور 14 مجھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر تفاسیر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک تو اس کی وہ تقسیم ہو جاتا ہے، ایک کو 10 حصے کر سکتے ہیں، 100 حصہ کر سکتے ہیں، جو تقسیم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ ذات احدیت ہے۔ میں ایک جگہ ہمارے ہاں ایک اہل سنت والجماعت تھے، انہوں نے مجلس رکھی تو انہوں نے کہا جی آپ نے لازمی آنا ہے، تو انہوں نے کہا دیکھیے جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ذرا آپ تھوڑا سا خیال رکھیے کیونکہ ہمارے اہل سنت علماء آئے ہیں۔ تو وہاں میں نے یہ ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا سورہ احزاب کا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، دارین میں کوئی ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں۔ اے نبی کی بیویوں، پریشان نہیں ہونا، پوری بات سننی ہے آپ نے۔ اے نبی کی بیویوں، لستن کا احد من النساء، دارین میں ایک عورت بھی تمہارے جیسی نہیں، لیکن شرط رکھی آگے اللہ نے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، اگر تم تقوی اختیار کرو تو جو امام المبین، امام مبین، امیر المومنین، امام المتقین، جو متقین کا امام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تلوار لے کے آ جائے، اس کا تقوی کیا، اس کا ایمان، اس کی ہر چیز غارت ہو گئی۔ نعرہ حیدری، تو انہوں نے ایک آیت کا صرف یہ حصہ سنا اور پھر وہ بڑے نعرے، میں نے کہا جی آگے اللہ نے شرط بھی رکھی ہے، وہ گھر جا کے تفاسیر اپنے علماء سے آپ پوچھئے، علماء سے مجمع بازوں سے نہیں، اپنے علماء سے پوچھئے۔ صلوات۔ میری طبیعت کی وجہ سے گلا جو ہے بار بار خشک ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں بہت زیادہ زحمت نہیں دوں گا، انشاءاللہ بس ایک دو حقائق آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ انت کے دارین کے علوم کا مجموعہ قرآن، قرآن کے علوم کا مجموعہ یاسین، یاسین کے علوم کا مجموعہ مولا حسین کا جو جملہ رہ گیا تھا کہ ہوا، اور وگرنہ صرف ہوا پہ ہی 10-20 جو ہے وہ اشرے پڑے جا سکتے ہیں، ویسے تو قیامت تک پڑا جائے تو حق نہیں ادا ہو سکتا ہوویت کا۔ تو دیکھیے ہوا کے عدد 11 ہے، یا کے عدد بھی 11 ہے، اور حسین ہے، سین، یہ اور نون، اس کے جو نام کے عدد ہیں وہ 128 ہیں۔ اور جو سورہ نحل، میں نے ازوار شاہ صاحب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی جو ہر سورت ہے نا، ہر سورت وہ ظاہر میں اس کا نام اور ہے، باطن میں اللہ جانے کیا طلسم کبریائی ہے خاندان زہرا میں، کہ خاندان زہرا کے ہر فرد کے نام سے وہ آیت منسوب ہے، اس کا باطن جو ہے وہ خاندان زہرا کے کسی نہ کسی فرد کے نام کے عدد کا عدد کامل ہے۔ جیسے لفظ حسین، نام حسین کے جو نام کے عدد ہیں وہ 128 ہیں، اور جو سورہ نحل ہے نا، یہ ظاہر میں سورہ نحل ہے اور باطن میں سورۃ الحسین ہے، اس کی جو آیات کی تعداد ہیں وہ بھی 128 ہے۔ جیسے سورہ کہف ہے، یہ بھی ضیافت ایمانی کے لیے پھر میں اپنی عبادت کے طور پہ مولا امام حسین علیہ السلام نے صرف سورہ کہف ہی کیوں پڑھی؟ کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک سر اقدس نے صرف سورہ کہف کی، کیونکہ علی سے، اولاد علی سے دشمنی تھی نا، سورہ کہف جو ہے نا وہ ظاہر میں سورہ کہف ہے اور باطن میں سورہ علی ہے۔ مولا علی کے نام کے جو عدد ہیں وہ 110 ہیں، اور سورہ کہف کی جو آیات کی تعداد ہے وہ بھی 110 ہے۔ اور جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے بھی اکثر مقامات پر، ابھی وقت نہیں وگرنہ پھر میں اس طرف نکل پڑا تو پھر گھنٹے لگ جائیں گے، تو اس کی جناب سیدہ کے نام کے عدد جو ہیں وہ 69 ہیں۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاکم، اسی لیے کائنات کا جو بنایا ہوا حاکم تھا نا، مصنوعی شرابی، اس کے سامنے جب اللہ کی حاکمہ پہنچی نا
تو در و دیوار ہلا دیے، یزیدیت کو یزید کو مٹا دیا۔ آج یزیدیت کے جو مقلدین ہیں نا، اس کے جو پیروکار ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، اپنا جو ہے وہ کسی بچے کا نام یزید نہیں رکھتے، وہ اس لیے کہ جو اصل حاکمہ ہے، میں نے آپ لاسٹ نشست میں کیا تھا کہ لفظ سے دو زے کے مصداق زین العابدین کو بھیجا امام حسین علیہ السلام نے، اور جناب سیدہ زینب کبریٰ کو بھیجا، اور سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام کے عدد ہیں 69۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حاکم، حاکم کے نام کے جو عدد ہیں وہ بھی 69 ہیں، اور جو سورہ عنکبوت ہے نا، یہ ظاہر میں سورہ عنکبوت ہے اور باطن میں سورہ زینب ہے۔ اسی لیے تو فرمایا نا کہ یزید نے کہا کیا دیکھا آپ نے کربلا میں، آپ نے کیا دیکھا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا اے یزید تو کیا جانتا ہے، کربلا میں ہم نے اللہ کی رحمتوں کا نزول دیکھا، کربلا میں ہم نے اللہ کی رحمتوں کا انبار دیکھا، لیکن یزید تیرا جو گوشت ہے نا وہ شراب اور حرام کاریوں کا جو ہے وہ ایک مجموعہ ہے، تو کاسر ہے، تو چاہ کے بھی نہیں دیکھ سکتا کہ ہم آل محمد کی شان کیا ہے۔ اور سورہ عنکبوت جناب سیدہ کے 69 سورہ، اچھا دیکھیں یہ کیا طلسم کبریائی ہے کہ جو سورہ کہف ہے نا، جناب امیر کائنات نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی جو ہے میری زینت ہے، ٹھیک ہے نا، میری زینت ہے۔ اور سورہ عنکبوت سورہ کہف کی جو آیت نمبر 69 ہے 69، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرا رسول یہ جو دن رات تیرے رب کا ذکر کرتے ہیں نا اور صلے میں وجہ اللہ چاہتے ہیں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کبھی بھی ان سے اپنے آپ کو دور نہ کرنا، یعنی اپنی نگاہ رحمت نہ ان سے ہٹانا، اور وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس بدبخت کا کہنا کبھی نہ ماننا جس کا دل ہم آل محمد کے ذکر سے غافل ہو چکا۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو قرآن کی جو 114 صورتیں ہیں ان کے بارے میں سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ نصر، جو قرآن کی آخری صورت ہے نا ترتیب نزول میں، وہ سورہ ناس نہیں ہے، یہ اصلاح فرما لیجئے، جو قرآن کی ترتیب نزول میں آخری صورت ہے وہ سورہ نصر ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس کے بھی اسرار بتاؤں گا کہ یہ جو فتح اللہ ہے، یہ نصر اللہ ہے، یہ کون ہے، ٹھیک ہے؟ اشارہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مولا نے فرمایا یا حسین، میں مکمل کر دوں، حسین کے عدد جو ہیں نام کے وہ 128 ہے، اور سورہ نحل کی آیات جو ہیں وہ بھی 128 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا کے عدد 11، حسین کے عدد 128، 128 کا جو عدد کامل ہے وہ بھی 11 بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ مولا مرتجز پہ گئے، مرتجز کے جو عدد ہیں میں ابھی نکالوں گا تو تھوڑا وقت لگ جائے گا، میں وقت کو بچاتے ہوئے، کہ مرتجز کے جو نام کے عدد ہیں اس کا عدد کامل بھی 11 ہے، اور ہوا کے بھی 11 عدد ہیں، اور جو ذوالفقار ہے نا، اِنَّا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ پھر میں معافی چاہوں گا اپنے شاہ صاحبان سے، ان کا حکم تھا تو سچی بات ہے، میں تو حقیقت بات ہے، اس میں کوئی مبالغہ رائی نہیں، میں ڈر جاتا ہوں، میں حقیقت بات ہے، میں حالات زہرا کی جوتیوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں، میں جناب سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ میری شب و روز محنت ہوتی ہے، میں محنت کرتا ہوں داد لینے کے لیے نہیں، آقا زادی اور ان کی نسل سے دعا لینے کے لیے۔ تو میں ابھی فضائل کے چند جملے ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ذوالفقار کے عدد آپ نکالیں نا، زال کے 7 ہیں، واو کے 6 ہیں، لام کے 30 ہیں، فے کے 80 ہیں، قاف 2 نقطوں والا اس کے جو ہیں 100 ہیں، الف کا 1 ہے، رے کے 200 ہیں، اس کا عدد نکالیں، عدد کامل وہ بھی 11 ہے، یعنی تین ہویتوں کے جوہر کو، یہ جملہ مکمل کرنے لگا ہوں، لوح دل پہ لکھ دیجئے، کاش آپ یہاں سے سنیں، اور یقیناً آپ میری جو توقع ہے اس سے کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ تین
کینیڈا کے اس ممبر حسینی پہ، باب الحوائج کی امام بارگاہ کے اس ممبر حسینی پہ یہ پہلی دفعہ، اور ہو سکتا ہے کہ کینیڈا کی دھرتی پہ یہ پہلی دفعہ جملہ کہا جا رہا ہو، آل محمد کا اللہ آپ سے راضی ہو۔ یہ مکمل کرنے لگا ہوں کیونکہ آخری جو نشست تھی وہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب پڑا گیا تھا، 41 منٹ، تو مناسب نہیں تھا میں اگر کیونکہ اس پہ صرف ہوویت کی طرف نکل گیا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تین ہوویتوں کے، تین ہوویتوں کے جوہر کو حسین کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم یا حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، محمد بلند صلوات۔ تو یاسین، سلامت رہیے شاہ صاحب، یاسین دارین کے علوم کا مجموعہ قرآن، قرآن کے علوم کا مجموعہ یاسین، یاسین کے علوم کا مجموعہ سورہ حمد، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جتنے نام سورہ حمد کے ہیں نا اتنے کسی صورت کے، تاج سلطانی بھی جو ہے نا صورتوں میں وہ اسی کے سر پہ ہے، سورہ فاتحہ نام بھی اس کا ہے، سورہ حمد نام بھی اس کا ہے، سورہ انبیاء نام بھی اس کا ہے، سورہ کنز نام بھی اس کا ہے، سورہ شفا نام بھی اس کا ہے، سورہ تعلیم نام بھی اس کا ہے، اور ٹھیک ہے سورہ زخرف میں، اب لفظ زے کی بات آئی تو ایسی نقطہ ذہن میں آ گیا، سورہ زخرف، سورہ زخرف کو سورہ زخرف کیوں کہا جاتا ہے یہ پھر کبھی سے، سورہ زخرف کی دوسری آیت میں، آیت نمبر 2 میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی انہو یقیناً وہ، اللہ کی ذات، اگر کیونکہ کلام الہی ہے نا یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہودی نے جو سوال کیا تھا، بات لمبی ہو جائے گی، کہ سورہ زخرف میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ انہو یقیناً وہ، یقیناً وہ، اب جب بات اللہ کہہ رہا ہے نا کہ یقیناً وہ، یہ اللہ کا علم ہے تو بات تو کسی دوسرے کی ہو رہی ہے، وہ کون ہے وہ؟ آئیے قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے یقیناً وہ، یہاں پہ لکھیے گا، یہاں پہ قرآن تلاوت کے لیے میں صرف لفظ اپنے پاس سے استعمال کر لیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تھوڑا سا میں اپنی زبان کو ذرا سافٹ ہی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا وہ بہت پھول کی طرح جو ہے، پھول کی مانند بہت ہلکا ہوتا ہے، تو کسی شک و شبہات پہ نہ چلے جائیں، وگرنہ قرآن تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایت کے لیے آیا، اور ان کی ہدایت کے لیے ھدی للمتقین۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ زخرف میں یقیناً وہ، انہو فی ام الکتاب، یقیناً وہ ام الکتاب میں، لادینا ہمارے نزدیک، یقیناً وہ فی ام الکتاب لادینا لا علی حکیم، یقیناً وہ سورہ فاتحہ میں ام الکتاب میں ہمارے نزدیک بڑا حکمت والا علی ہے۔ کبھی مولا نے ہمت دی نا تو جو اسرار بتائے گئے تھے 18,000، تو میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی مجھے علی کے خیبر میں آنے کی پہلے خبر دے گا تو میں اس کو جو مانگے گا دوں گا، تو جناب صلی بہت تیزی کے ساتھ ایک جملہ بتانے کے لیے، صرف ایک جملہ بتانے کے لیے، تو جناب سلمان خیبر فتح ہو گیا، واپس آ گئے، تو جناب مولا متقیان نے کہا سلمان، فرمایا جی مولا کیوں پریشان رہتے ہو؟ کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بھی مجھ سے جو مانگے گا، جو میرے بھائی کے آنے کی پہلے خبر دے گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ تو کہا مولا میں پریشان اس لیے ہوں کہ جس کا آپ جیسا امام ہو، حسن حسین مجھے نانا کہتے ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مجھے چچا کہتی ہیں، ہم تو صحابہ کو آپ رضی اللہ کہتے ہیں، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہم تو صحابہ انہیں مانتے ہیں جن پہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سب سے پہلے سلام کیا۔ میرا سلام ہو اپنے نانا کے، ان صحابہ پہ میں فضیلت بیان کر رہا ہوں، میرا سلام ہو مجھ حسین کا ان نانا کے اپنے ان صحابہ پہ جن کا خون مجھ حسین کے خون سے پہلے میدان کربلا میں بہہ گیا۔ ہمارے نزدیک ہم تو صحابہ کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما اور اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔
میں شیخ صاحب سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں، میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. تو جب قرآن یہ کہتا ہے تو ایک شخص آیا مولا کے پاس، امام صادق علیہ السلام، مولا یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ کہاں ہے سورہ فاتحہ میں لا علی حکیم؟ فرمایا جو اہدنا، میں بہت، وگرنہ اس لفظ پہ آپ یقین جانیے میں 5-6 گھنٹے تو بہت آرام سے، وگرنہ 3-4 مجالس پڑھی جا سکتی. فرمایا کہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، یہی تو سورہ زخرف میں لا علی الحکیم ہے. تو یاسین کے علوم کا مجموعہ، سورہ حمد، اور سورہ حمد کے میں مولا حسن عسکری کے لیے جو ہے ان کی شان میں ایک بہت اہم ترین اپنی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں یہ مضمون، آپ کو پتہ ہے کہ میں گھر سے سیکھ پڑھ کے نہیں آتا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے یقین بھی ہو گیا ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سورہ حمد کے جو علوم کا مجموعہ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، ایک زجر ہے، ایک توبیخ ہے، ایک اللہ کا اپنے دشمنوں کے لیے ڈراوا ہے، ایک دھمکی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حرف ہے نا وہ 19 ہیں، اور اس کی جو روح ہے، اس کی جو جان ہے، وہ 5 ہستیاں ہیں، وہ 5 ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے 5 کے ناموں کے حرف گنے، میم ہے میم دال 4 ہیں، این لام یہ علی 3 ہے 7، اور فے الف توئے میم ہے 5 12، یعنی 12 کی تکمیل جناب سیدہ ہیں. اور ہے سین نون حسن 12 اور 3 15، اور ہے سین یہ نون 15 اور 4 19، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف بھی 19. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے جو ہے نا دروگے وہ 19 ہیں. پروردگارہ 19 کیوں؟ کہ بسم اللہ کے ایک منکر کے اوپر اللہ نے ایک دروغہ مختص کیا ہوا ہے. قرآن سے بیان کر رہا ہوں میں، کوئی حقائق یا کوئی روایت نہیں بیان کر رہا. ٹھیک ہے، علیہ 19 کہ جہنم کے 19 دروغے، اور ان کا جو سردار دروغہ ہے اس کا نام مالک ہے. مالک کے عدد نکالیں، اس کا عدد کامل تو 14 نہیں 28 طبق روشن ہو جائیں گے. اور اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم کا مجموعہ بے، اور بے کے علوم کا مجموعہ نقطہ با. اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ بیٹھ کے کائنات کا خطیب ازل، جو ازل کا بھی خطیب ہے. ازل اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا کا علم نہ ہو، جو ازل کا بھی خطیب ہے. وہ لوگوں سے اکثر فرماتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو، واللہ، اللہ کی قسم، نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبرو من الصلاۃ. اور پھر فرماتے خدا کی قسم جو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے نا، وہ سب سے جو بڑا ذکر ہے وہ ہم 14 ہی تو ہیں، وہ ہم 14 ہی تو ہیں. اچھا، یہ 72 فرقے ایک تھوڑی سے شرعی طور پہ بھی ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر. 72 فرقے، سب سے جو بڑا ذکر ہے اللہ لا الہ الا ہوا. اس کی یعنی یہ 72 کے 72 فرقے، فقہ جعفریہ بھی شامل ہے اس میں. لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا، یہ اللہ کا ذکر اکبر ہے. لا الہ الا. اب اس کی تفسیر پھر کبھی بیان کروں، میری سمجھ سے باہر ہے. میں ایک عالم ربانی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لا الہ الا ہوا جو ہے اللہ کا ذکر اکبر ہے. یہ مسلمانوں کے 72 فرقے مانتے ہیں. اللہ جانے لا الہ الا ہوا کے عدد 110 کیوں ہیں اور میرے مولا علی کے نام کے عدد 110 کیوں ہیں. بیٹے پانی ذرا زحمت کیجئے گا. ایک بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سورہ مدثر کے الفاظ میں نے سورہ مدثر کی آیت کا ٹکڑا پڑھا کہ علیہ 19 جہنم کے 19 دروغے، یعنی بسم اللہ کے ایک حرف کے منکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک دروغہ مختص کیا ہوا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جس کے لیے آپ کی خدمت میں آپ کو زحمت دی،
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19 ہیں. آج جس امام کا ذکر ہو رہا ہے نا، جو پہلے جس کی شہادت کا دن ہے، فضائل کے جملے ایک دو عرض کروں گا، پھر ذاکر بھائی آپ تشریف لائیں گے؟ اچھا سلامت رہیں. تو جس کا بیٹا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اللہ کے ایک نبی نے، اللہ کی ایک حجت نے کہ یہ الفاظ ہیں جن کے پاس جناب موسیٰ علیہ السلام، تفسیر کا ٹائم نہیں، کہ انہوں نے 10 سال ان کے گھر میں ملازمت کی. جو صاحب عصا بھی تھے، اور جناب موسیٰ کے معجزے، جو عصا کے اندر معجزات تھے، ان کی تعداد 14 تھی. صاحب کلمہ بھی تھے، اور صاحب شریعت بھی تھے، صاحب کتاب بھی تھے. تو جن کے ہاں اولو العزم پیغمبر نے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ملازمت کی. یہ ان اللہ کی حجت کے الفاظ ہیں، اور قرآن نے اس کو آیت بنا کے نازل کیا کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ. اگر تم بقیت اللہ، صلوات اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے. اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے. میں تمہاری وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا. میں جس ہستی کے لیے، دیکھیے جناب موسیٰ کے بارے میں قرآن پتہ کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. آپ کو بہت لطف آئے گا انشاءاللہ، یہاں سے سنیے گا، کیونکہ میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے، بس بہت جلدی آپ کی سوچ سے بھی پہلے نیچے اتر جاؤں گا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یا ایھا الذین آمنوا مدنی صورت ہے. اے صاحبان ایمان، کبھی بھی صاحبان ایمان سے اللہ جو ہے مخاطب ہے. اے صاحبان ایمان، کبھی بھی موسیٰ کو ایذا دینے والوں جیسا نہ بننا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ. اللہ نے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ کو کبھی اذیت دینے والوں جیسا نہ بننا. فبرہ اللہ، ہم نے اسے بری کیا. مما قالوا، ان کی امت نے، قوم بنی اسرائیل نے جو ان پہ تہمت لگائی. کیوں؟ وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، ہم نے موسیٰ کو وجاہت والا بنایا، ہم نے وجاہت والا بنایا، ہم نے عزت دار بنایا. اللہ نے اتنے بڑے پیغمبر کو، جو اولو العزم ہے، جو صاحب عصا ہے، جو صاحب معجزہ ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو صاحب کلمہ ہے، اس کو بھی قرآن میں وجی کہا، وجہ اللہ نہیں کہا. وجہ اللہ صرف اور صرف ان 14 کو کہا. بس بات مکمل ہونے والی ہے کہ میں نے اکثر آپ کی شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری پہ میں نے لاسٹ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہ کوئی بات نہیں، مولا کا ذکر یہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں، قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کریں کہ صرف اللہ سے بات کریں، صرف اللہ سے بات کریں. قرآن ایک آیت، اللہ کہتا ہے کہ کسی بشر کا یہ مرتبہ ہی نہیں کہ این یکلمہ اللہ ہو، کہ اللہ اس سے کلام کرے. اگر اللہ نے بات کرنی ہے نا تو اس کے 3 طریقے رکھے ہیں اللہ نے.
الا وحی، میں وحی کرتا ہوں، او من ورائے حجاب، میں پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، میں رسول بھیج کر بات کرتا ہوں، فیوحیٰ بإذنہ من یشاء، پھر میں جو چاہتا ہوں یا پھر میرا رسول جو چاہتا ہے میں وہ وحی کرتا ہوں، پھر میرا رسول جو چاہتا ہے پھر میں وہ وحی کرتا ہوں۔ تو یہ حجاب جو ہے نا، وحی کے عدد 24 ہیں، 24 ساتیں ہیں، اور 7 لقب ہے بقیت اللہ کا، آپ کے زمانے کے امام کا، اور جس کا دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بتایا کہ قرآن کے علوم کا مجموعہ ہے، دارین کے علوم کا مجموعہ قرآن، اور یہ میری ایک نئی ریسرچ ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں پہلی دفعہ پیش کرنے لگا ہوں۔ لاسٹ میں نے آپ سے کہا تھا نا نقطہ، اب وقت صبح، نہ لفظ صبح ہے نہ صبح ہے نہ صبح ہے، یہ سارے الفاظ غلط ہیں، لفظ صبح ہے، وقت صبح، نماز فجر کے بعد آپ مشرق کی طرف منہ کریں، بیٹھ جائیں، ریسرچ کیجئے، کل آپ کوشش کیجئے، سارے ماشاءاللہ نمازی ہیں۔ تو ایک روشنی ہوتی ہے پہلے، یہ روشنی کس کی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ جانے حسن حسین کے مسکرانے کی روشنی ہے، ان کے دانتوں کی، تو اس پہ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا کہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے، ایک نقطہ ظاہر ہوتا ہے، اور وہ جو نقطہ ہے نا وہ پھر سرخ ہوتا ہے، اور پھر وہ پھیل کر جو ہے نا وہ بے کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر وہ پھیل کر ایک تھال کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر اس کی جو پہلی کرن جو ہے نا جو زمین پر آتی ہے، یہ میں اب سائنس سے یہ نہیں، میں فرضی بات کوئی مفروضے پہ میں نے کبھی زندگی میں بات نہیں کی، کہ جو پہلی کرن آتی ہے نا، سائنس یہ کہتی ہے اوتیتو من العلم الا قلیلا، میں نے عقل انسان کو علم قلیل عطا کیا، علم کثیر کا جو خالق ہے نا، سبحان اللہ، ان 14 کی کیا کیا کہاں کہاں اس نے شانیں بیان کی، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو پہلی کرن زمین پر آ کر ٹکراتی ہے نا، اس کا اس تھال سے نکلنے کا اور زمین پر آنے کا جو دورانیہ ہے وہ 8 منٹ اور 24 سیکنڈ ہے۔ بھئی یہ 8 منٹ 24 سیکنڈ کیوں؟ 8 منٹ 23 سیکنڈ کیوں نہیں؟ 22 کیوں نہیں؟ 8 منٹ 24 سیکنڈ کا اگر عدد کامل نکالے نا تو 4 اور 2 6، اللہ جانے 8 اور 6 14 کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کائنات کو روشن کر کے یہ کہہ رہا ہے تولج اللیل والنہار وتولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ آل عمران، کبھی انشاءاللہ اس کی فضیلت آپ کی آیت نمبر 18 سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27، جو ہر نماز کے بعد مومن یہ تلاوت کرتا ہے نا، معصوم فرماتے ہیں اللہ ساری 1000 برس کی زندگی ہو تپسیا کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، اور اللہ اگر 1000 برس کی عمر میں ایک دفعہ بھی جو ہے نا نگاہ رحمت سے دیکھ لے، یار ان معصومین نے کیا کچھ دیا، تو انسان کہتا ہے میری دنیا اور آخرت سنور گئی۔ اور قربان جاؤں میں معصومین کے، قربان جاؤں معصومین کے، کہ انہوں نے ہمیں کیا کچھ دیا۔ مولا فرماتے ہیں جو 3 یہ سورہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ دن میں 50 مرتبہ اس کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے، اور بروز محشر یہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ یہ جو آیہ شاہد اللہ آیت نمبر 18 ہے سورہ آل عمران کی، اس کو میرے سامنے پیش کرو، میں اللہ خود اس کو اس کا جو ہے نا اجر دوں گا۔ اور آیہ شاہد اللہ میں جو ہے نا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم، وہ جو اولو العلم ہے نا، کائنات کا خطیب ازل اپنے سینہ گنجینہ توحید پہ ہاتھ رکھ کے اکثر لوگوں کو یہ فرماتے رہے کہ وہ جو اولو العلم ہے، واللہ انا اولو العلم، وہ اولو العلم میں ہوں جو میں اللہ پہ گواہ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بات مکمل ہوئی۔ میں یہ تحقیق کی ایک بات یہ جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19 ہیں، اور مولا حسن عسکری جو ہیں یہ دوسرے امام کی تکمیل ہیں، میرے مولا حسن کی تکمیل ہیں، اور حسن عسکری کے عدد نکالیے، یہ لوح دل پہ لکھ لیجئے، یہ ان کی میں نے یہ تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ کی سماعتوں کو اس لیے زحمت دی کہ ہے کے عدد جو ہیں حسن حسین والی ہے کہ عدد 8 ہیں، سین کے 60 ہیں، نون کے 50 ہیں،
اور یہ بنتے ہیں 118. اور جو سورہ مومنون ہے نا، اس کا ظاہر سورہ مومنون ہے، باطن میں سورہ حسن ہے، اس کی آیات کی تعداد بھی 118 ہے. اور میرے مولا علی نے جو رحل رسالت پہ آتے ہی کائنات میں ظاہر ہوتے ہی جو آغاز کی 20 آیات کی تلاوت کی نا، وہ یہی سورہ مومنون کی. ٹھیک ہے، تو 118 اور سورہ مومنون کی آیات کی جو تعداد ہے وہ بھی 118، اور باطن میں یہ سورہ حسن علیہ السلام ہے. اور عسکری عین ہے، سین ہے، کاف ہے، رے ہے، اور یہ عین کے عدد 70 ہیں اور سین کے 60 ہیں، یہ بنتے ہیں 130. اور کاف کن والی کاف، اللہ جانے یہ کن میں کاف جو لگتی ہے یہ کربلا کی کاف کا آغاز کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس کے اثرات پر پھر کبھی بات کروں گا کہ اس کے عدد 20 ہیں، یہ بنتے 150، رے کے 200، 350، یہ کے 10، 360 اور 118، 350 اور 118 یہ بنتے ہیں 468، 468 نہیں 418 جو ہے حسن 118 اور عسکری عین کے 70 سین کے 60. آپ بھی کچھ تھوڑی سی میری مدد فرمائیے. عین کے 70 سین کے 60 کاف کے 20 یہ بنتے ہیں 100 کتنے بنے 130 150 اور 150 اور رے کے 200 350 اور یہ کے 10 360 اور 360 اور 118 یہ بن گئے 468 بنے یا 78 بنے 478 بنے. ٹھیک ہے، 7 اور 4 11، 7 اور 4 11 اس کا عدد کامل، اور 8 19 یہ بنے 19. جس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف جو ہیں وہ بھی 19، اور اس مولا کے نام کے جو عدد ہے اس کا عدد کامل جو ہے وہ بھی 19. جس مولا کے جس بقیت اللہ کے بابا بسم اللہ کا جو جوہر ہے، یہ 12 اماموں میں 12 حجتوں میں یہ پہلا امام ہے، یہ پہلا امام ہے. وگرنہ 5 ہستیاں ہیں نا، میں دیکھیں ہم ان کا جو ہے نا موازنہ اس لیے نہیں کر سکتے، ہم تو بہت قلیل سی چھوٹی سی عقل رکھتے ہیں کہ بسم اللہ 5 ہستیوں کے ناموں کے حرف 19 اور بسم اللہ کے حرف 19، اور 12 میں یہ واحد امام ہے جو بقیت اللہ کا بابا ہے کہ جس کے نام کے جو عدد ہیں اور اس کا جو عدد کامل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرفوں کے برابر ہے، وہ بھی 19 ہے. اور جس کے نام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا اللہ جانے، ان کا 14 کا خالق جانے اس کا اختتام کیا ہوگا. وہ بقیت اللہ کا بابا آل محمد کا اللہ، آل محمد کے دربار میں یہ ہمارا آنا اور ہمارا یہ پڑھنا یہ قبول و منظور فرمائے. ہمیں آل محمد کی خوشی میں خوش ہونے کا اور ان کے غم میں غمزدہ رہنے کی توفیق دے. ہماری آل محمد کا اللہ آخرت جو ہے وہ روشن فرمائے. مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ اپنی آخرت کے روشن ہونے کی دعائیں کرتے رہا کرو، کیونکہ جن کی آخرت روشن ہونا ان کی دنیا تو روشن ہو ہی جاتی ہے. کائنات کو روشنی دینے والا مولا، ہم آپ کے حضور آپ کے بابا حسن عسکری کی شہادت تعزیت پیش کرتے ہیں. مولا ہمارے یہ چند الفاظ، ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ہمارا یہ چھوٹا سا نذرانہ قبول و منظور فرما. آل محمد کا اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام قسم کی حاجات جو شرعیہ ہیں وہ قبول و منظور فرما. وما الا البلاغ.